نظر لگنے کا صحیح طریقہ، مطلب جو نظر لگتی ہے اس کے اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور نظر لگتی کیسے ہے، اور نظر کن کن لوگوں کی لگ جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ نظر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ تل وغیرہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کالی کالی جو ہے وہ بندکیاں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کرنا کیسا ہے، اور نظر اتارنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اور نظر لگتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، کس حساب سے نظر لگ جاتی ہے، یہ میں ساری چیزیں آپ کو آج بتاؤں گا بالکل کلیئر کر کے کہ نظر صحیح طریقے سے کیسے اترتی ہے اور نظر کا لگنا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ امت کے اندر، میری امت کے اندر جتنی بھی بہت زیادہ اکثر تعداد میں جو موتیں ہوں گی وہ نظر کے لگنے کی وجہ سے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور نظر کا معاملہ یہ ہے کہ نظر انسان کو اگر لگ جائے تو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اور اگر کسی جانور کو لگ جائے تو وہ اسے ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ نظر کا لگنا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اگر نظر لگ گئی تو انسان کو قبر تک، اور جانور کو اگر صحیح طریقے سے اگر نظر لگ جاتی ہے تو اسے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی۔ اور نظر بہت سارے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو حسد کرنے والے ہوں گے، جلن کرنے والے ہوں گے، ان کی نظر نہیں لگتی ہے، خالی پیار میں بھی لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ سے کاروبار سے بہت زیادہ جل رہے ہیں، انہوں نے آپ کے کاروبار کو دیکھا، بنا ماشاءاللہ کہے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد میں اس پر حسد کرنے لگے تو ان کی نظر لگ جاتی ہے، یہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اس کے بعد میں انہوں نے آپ کو جو ہے وہ حسد کی نظر سے دیکھا تو نظر لگ جاتی ہے۔ یا آپ نے کپڑا اچھا پہنا ہے، انہوں نے حسد کی وجہ سے دیکھ لیا آپ کو تو اس پر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یا آپ نے گاڑی اچھی لی تھی، مکان اچھا بنایا تھا، کاروبار آپ کا اچھا ہے، تو انسان اس پر بہت زیادہ جلن حسد کر رہا تو اس کی نظر ایسے لگے گی کہ آپ کا کاروبار بھی ختم ہو سکتا ہے، گاڑی ٹھک بھی سکتی ہے، انسان کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، انسان کنگال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نظر جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہے۔ اور نہ جانے کتنے گھر آپ کے سامنے بھی ایسے ہوں گے کہ جو گھر پہلے بہت خوشحال تھے لیکن اس کے بعد میں یہ ہلکے ہلکے جو ہے بالکل ختم ہو گئے گھر۔ تو اس لیے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہو، اس سے عقیدت رکھتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو تو کبھی بھی اس کی چیز کو دیکھنے کے بعد میں ماشاءاللہ کہو، رب کا ذکر کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اگر کہو گے تو اسے نظر نہیں لگے گی، وہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ اب بہت سارے عورتیں، یہ گھر میں بچے جو ہیں وہ لینے کے بعد میں اس کو پیار سے بہت ساری مائیں کھلاتی ہیں اور اپنے بچے کی تعریف کرتی ہیں، میرا بچہ آج کتنا شاندار لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا، تو یہ نظر بھی آپ کی پیار سے لگ سکتی ہے۔ اگر والدین ہیں وہ دیکھنے کے بعد میں کہیں کہ کتنا اچھا ہمارا بچہ، اس کے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، دیکھنے میں کتنا اسمارٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے، یا دادا دادی کہیں یا کوئی اور رشتہ دار بھی اگر بچے کو دیکھنے کے بعد میں اگر اس کی تعریف کرتے ہیں اور بنا ماشاءاللہ کہے تعریف کرتے ہیں تو ان کی بھی نظر لگ سکتی ہے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اس چیز کا احتیاط کیا کریں۔ اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو ماشاءاللہ پہلے لے کر کے آؤ کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ماشاءاللہ کتنا ہینڈسم ہے، کتنا شاندار ہے، تو یہ کہنے کے بعد میں ماشاءاللہ اگر کہیں گے تو وہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے موتیں جو ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اچھا خاصا تھا، آپ کی فون پر بات ہوئی، آپ سے اس کی ملاقات ہوئی، شام کو سنا کہ انتقال کر گیا، یہ رات میں آپ کی ملاقات ہوئی، صبح کو دیکھا کہ وہ انتقال کر گیا، کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اس کو نظر کھا جاتی ہے۔ اب اس میں بہانے الگ الگ ہوتے ہیں کہ کسی کا ہارٹ کی پریشانی آ گئی، کسی کا بی پی ہائی ہو گیا، کسی کو بخار آیا گیا، کسی کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی، تو بہت ساری سمسیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایسی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جو اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ امام یوسف سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہوٹل کا کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ وہ ہوٹل پہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، یہ لے کر کے آیا کرتے تھے کہ کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ ادھر سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں دو کیٹیگری کے انسان ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان غریب ہوتا ہے، اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہوتا ہے اور اس نے دیکھا کہ شاندار کھانا بنا ہوا ہے، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے یا کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، مٹھائی بہت شاندار تھی، لذیذ، دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، تو وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے کہ چلو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ رب العزت اگر موقع دے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی کھائیں گے، تو وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوا چلا گیا، ٹھیک ہے۔
تو وہ تو جو ہے اس پر نظر نہیں لگتی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جلن میں کہ کتنا شاندار اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کا ہوٹل پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج بھیڑ لگی پڑی ہے، اور کھانا کتنا ٹیسٹی بنا رہا ہے، کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ جو کہتا ہوا جاتا ہے گا تو وہ نظر لگتی ہے. اگر اس کھانے کو ہم کھائیں گے، لے کر کے آئیں گے، اس پر نظر لگ چکی ہے گی، کیونکہ حاسد کی جو نظر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں، وہ شعائیں وہ نظر کے اندر آتی ہیں، پھر وہ جس چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر وہ نظر لگتی ہے. کیونکہ ایسے ہی انسان کو لگتی ہے، آنکھوں کے اندر سے اس کی وہ حسد نکلتا ہے، تو وہ جس چیز کو پہنچتا ہے گا تو اس سے وہ چیز بھی جو ہے وہ ویسی ہو جاتی ہے. جب اسے ہم کھائیں گے تو بیمار پڑیں گے، نظر لگے گی اور انسان کا کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے دیکھو، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تھا، اور فتویٰ یہ ہے کہ کھانا ہوٹلوں کا جائز ہے، کھانا ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی کھانا جائز ہے، گھر لا کے بھی کھانا جائز ہے. کیونکہ اب تو عام لوگ جو ہیں وہ 70-80% لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر آپ نے دیکھے ہوں گے گھروں پہ بہت کم نہ کے برابر کھانا بناتے ہیں. کسی کی روٹی گھر پر جو ہے ہوٹل سے بنائی آتی ہے، کسی کا سالن آ رہا ہے گا، یا زیادہ تر لوگ کچھ ہوٹلوں پر ہی کھانا کھاتے ہیں گے، تو وہ کھانا جائز ہے. لیکن وہ ان کا تقویٰ تھا، اس لیے انہوں نے منع فرمایا، بلکہ فتویٰ یہی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، کھانا جائز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ جو ماتھے پر یہ گال پر جو کالا تل لگاتے ہیں، کالا نشان لگانا، یہ لگانا کیسا ہے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی بچے کو دیکھا بہت خوبصورت تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کے جو ہے وہ گال پر یا کسی جگہ پر جو ہے وہ کالا نشان لگا دیا کرو، تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہے. کیونکہ نظر بد اگر لگ گئی تو وہ انسان کا کام خراب کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ٹیکا لگانا جائز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ عام لوگ اکثر لوگ دیکھے ہوں گے اور اس سے نظر اترتی بھی ہے. کچھ جو ہیں وہ ہاتھ سے نظر اتار دیتے ہیں، کچھ قطروں سے نظر اتارتے ہیں، 7 قطرے لیے اس کے بعد میں گھماتے ہیں، نظر اس سے بھی اتارتے ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ ہے. بہت سارے لوگ چمڑے کی چپل سے اتارتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس سے اترتی بھی ہے نظر. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آگ کے اندر چینی وغیرہ ڈالنے کے بعد میں، شکر وغیرہ ڈالنے کے بعد میں اس سے اتارتے ہیں، دھنی وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے بھی اتر جاتی ہے. لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 7 مرچیں لینی ہیں، اور ثابت مرچیں لینی ہیں ڈنٹل کے ساتھ میں، جن کا جو لال والی مرچوں کے اوپر ڈنٹل ہوتا ہے، وہ ڈنٹل والی مرچیں آپ کو لینی ہیں. اور لینے کے بعد میں 1 مرچ لیں، اور اس مرچ کو لینے کے بعد میں آپ کو قرآن کی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اس پر مرچیں پہ پھونک دیں. پھر دوسری لے کر آپ کو یہی آیتیں پڑھنی ہیں اور دونوں صورتیں پڑھنی ہیں. تیسری پر یہاں تک کہ 7 مرچوں پر آپ کو یہی کام کرنا ہے. اور کام کرنے کے بعد میں آپ کسی کاغذ کے اندر ان ساری مرچوں کو، 7 مرچوں کو رکھیں، اور رکھنے کے بعد میں آگ کے حوالے کر دیں. اس کے اوپر سے اتار کر جسے نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سے اس کو پھیرا لیں 7 مرتبہ، اور اسے پھیرانے کے بعد میں آپ آگ کے اندر رکھ دیں اس کو. اگر اس سے دھنس آئے تو سمجھ لو کہ نظر نہیں ہے. کیونکہ مرچ کی خاصیت کیا ہے؟ اگر وہ جب جلتی ہے تو پھندے لگتے ہیں، چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ، اور پورے گھر کے اندر مرچ جیسا ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پھندے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی اس کی جو ہے وہ خاصیت ہے، اور یہی اس سے کام ہوتا ہے. تو اگر اس کی بدبو، مطلب اس کی جو ہے وہ خوشبو آئے اس کی، یا دھنس وغیرہ بہت زیادہ آئے جس سے پھندے لگنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو اس کو نظر نہیں لگی ہوئی ہے. اور اگر وہ جل جائے پورا اور پتہ بھی نہ چلے، یعنی اس کی خوشبو بھی نہ آئے اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ مرچیں کب جل گئی، تو سمجھ لینا کہ اسے نظر لگی ہوئی تھی اور نظر اتر بھی گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے. اس طریقے پر بھی عمل کریں. باقی جس کی جو طریقہ ہے، جس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے وہ اتاریں. ورنہ قرآن کے حوالے سے یہی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں اتاریں گے تو انشاءاللہ بہت کامیابی حاصل ہوگی. بہت سارے ہمارے بھائی اپنی شوگر کی سمسیا سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو شوگر کی بہت زیادہ سمسیا ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ان کا شوگر، جس کی وجہ سے میٹھا نہیں کھا پاتے ہیں، چلنے پھرنے میں پریشانی ہے، بہت زیادہ کمزوری کی حالت آ چکی ہے، تو ان کے لیے ایک شاندار دوائی یہی ہے. آپ اسے 7 دن ہی استعمال کر لیں، لیکن 7 دن میں آپ کی شوگر بالکل نارمل ہو جائے گی. اگر بہت زیادہ بڑھتی ہے آپ کی شوگر، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، 7 دن ہی استعمال کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کنٹرول کر دے گی بالکل. اور اس کے بعد میں جب لگاتار دوائی استعمال کریں گے تو یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے کہ آپ میٹھا بھی کھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں دے گا، لیکن ساتھ میں دوائی کھاتے رہیں گے. اور اگر زیادہ لگاتار آپ استعمال کریں گے پرہیز کے تحت تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی مل جائے گی اس کو استعمال کرنے سے. تو ایک مرتبہ ضرور اس کو استعمال کر کے دیکھیں.